بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپس کا اتفاق اور آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، یہ ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں وہ انوارات اور وہ برکات آتے ہیں جو رات بھر نفل پڑھنے سے اور سال بھر نفل روزے رکھنے سے بھی وہ انوارات نہیں ملتے. آپس کا اتفاق، آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ جس کے اندر یہ عادت ہو، یہ خوبی ہو، اور جو ان باتوں کا اہتمام کرتا ہو، اتفاق، اتحاد کی کوشش کرتا ہو، جوڑنے کی فکر کرتا ہو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ انوارات اور وہ برکات اور زندگی میں وہ بہاریں دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات بھر نفل تہجد پڑھتا رہے اور سال بھر نفلی روزے رکھتے رہے اور نفلی صدقات کرتا رہے تو اس سے بھی اتنے سارے انوارات نہیں جمع کر سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو ثواب میں، مرتبے میں، درجے میں نفلی روزوں سے، تہجد سے، صدقات سے، نفلوں سے بہتر اور افضل ہے. صحابہ حیران ہو گئے کہ اب تک تو ہم نے نفلی روزوں کی بڑی فضیلت سنی تھی، نفلی عبادات، صدقات اور خیرات، اس کی ہم نے بڑی فضیلت سنی تھی، لیکن آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا عمل بتا رہا ہوں، اس سے بڑا کام بتا رہا ہوں کہ اس عمل کے اختیار کرنے سے تم نفلی صدقات والے سے آگے نکل جاؤ گے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز مبارک تھا، سامنے والے کے دل میں طلب پیدا کرنا کہ جو بات بتائی جا رہی ہو اس کے بتانے سے پہلے انداز اس طرح اختیار کرنا کہ اس کے دل میں اس بات کی جستجو پیدا ہو جائے کہ کون سا ایسا عمل آپ کی زبان نبوت سے سننے کو ملے گا کہ جس کا ثواب نفلی نمازوں سے، نفلی روزوں سے، نفلی عبادات، نفلی صدقات سے بڑھ کر ہے.
تو اس انداز گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے اندر جستجو پیدا ہو گئی، فکر پیدا ہو گئی، طلب پیدا ہو گئی، اور طلب ہی اصل چیز ہے۔ بے طلبہ انسان ہو جس کے اندر طلب نہ ہو، وہ بڑے سے بڑے بزرگ اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھا ہوا ہو لیکن طلب لے کر نہیں بیٹھا تو اس پر تو کچھ اثر نہیں ہوگا، اس کو تو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ عمل کی تو دور کی بات ہے، اس کو تو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص طلب لے کر جاتا ہے اور سچی طلب ہو تو پھر اس کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اسی چیز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ پانی کی تلاش کم کرو، طلب زیادہ رکھو۔ فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ پانی کی تلاش کم کرو، پانی کی طلب زیادہ پیدا کرو۔ جب تمہارے اندر طلب ہوگی تو آسمان و زمین سے پانی آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انداز گفتگو کو اس طرح کا استعمال فرمایا کہ صحابہ کو فکر مند کرنا تھا۔ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے جا رہے تھے اس عمل کی اہمیت کو بیان کرنا تھا کہ میں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس کا اجر و ثواب، جو ثواب میں نفل روزوں سے، نفل عبادات سے، صدقات و خیرات سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، کہ جب تم دیکھو دو بھائیوں میں، دو گھرانوں میں، دو خاندانوں میں، دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپس میں ناچاقی اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے، مسلمانوں کا گھرانہ، مسلمانوں کا خاندان، مسلمانوں کا قبیلہ ہے اور آپس میں ناچاقی اور اختلافات کا شکار ہو گیا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں اصلاح ذات البین، جلدی کرو، جوڑنے کی فکر کرو، صلح کراؤ، ناچاقی اور اختلافات کو رہنے نہ دو، ناراضگیوں کو ختم کرو تاکہ دوریاں نہ بڑھ جائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو عمل ہے اصلاح ذات البین، کہ انسان دن بھر نفل پڑھے اور رات بھر تہجد پڑھے، دن بھر روزہ رکھے، رات بھر تہجد پڑھے، تو یہ سب کچھ کر کے بھی وہاں نہیں پہنچے گا کہ جہاں یہ مختصر سا جملہ، جس جملے سے یہ دو بھائیوں کو جوڑ رہا ہے، دو خاندانوں کو، دو گھرانوں کو جوڑ رہا ہے، اور اس کی فکر یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک ہو جائیں، آپس میں اتفاق سے رہنا شروع ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ مختصر سا جملہ اس کو اس سے آگے پہنچا دے گا۔ اصلاح ذات البین۔ اور پھر آپ نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، وفساد ذات البین الحالقہ، آپس میں دوریاں پیدا کرنا، ناچاقیاں اور اختلافات، آپس کا توڑ، جھگڑے، فسادات، یہ ایسا گناہ ہے، آپ نے فرمایا الحالقہ، یہ نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے، یہ نیکیوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے میں تو بہت نیکیاں کرتا ہوں، میرے پاس تو بہت ساری عبادات ہیں، نفل ہیں، نفلی روزے ہیں، صدقات ہیں، تہجد گزار بھی ہوں، عمرے اور حج بھی کرتا ہوں، تو میں تو بہت بڑا نیک ہوں، لیکن اس کے اخلاق، اس کے لوگوں کے ساتھ رویہ اور سلوک اس طرح کا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے لوگوں میں توڑ پیدا کر رہا ہے، یا لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، یا اس میں ملنے ملانے کا شوق نہیں ہے، یہ توڑ اور ناچاقی کو پسند کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، تو اس کی ساری عبادتیں بسا اوقات صاف ہو جاتی ہیں۔ صاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیری اتنی ساری نیکیاں، جس کو تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت ساری نیکیاں جمع کی ہوئی ہیں، لیکن تیرا ایک عمل، ایک گناہ، آپس کا جھگڑا، ناچاقی، دل میں بغض، عناد، نفرت، غصہ لیے بیٹھے ہوئے ہو، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو بتانے سے پہلے صحابہ کے دلوں میں پہلے اس عمل کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ میں جو عمل بتا رہا ہوں صلح کرانا، روٹھے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو جوڑ دینا، ملا دینا، ایک میز پہ لا کر بٹھا دینا، ایک ساتھ جمع کر دینا. فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے تم نفلی روزوں والے سے آگے نکل جاؤ گے، رات بھر تہجد پڑھنے والے سے آگے نکل جاؤ گے. اس عمل میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ چند بول تو استعمال ہوتے ہیں کسی کو جوڑنے کے لیے، لیکن معاشرہ ہمارا اتنا خراب ہو چکا ہے اور اتنی خرابی ہم لوگوں میں آ گئی ہے کہ توڑنے والے تو بہت دکھتے ہیں لیکن جوڑنے والے کم دکھتے ہیں. اور اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اس توڑنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ نہ کرے معاشرے میں کوئی شراب پیتا ہو تو لوگ بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک گناہ ہے. سود اور رشوت خور ہو، بدکار ہو، خائن ہو، خیانت اور دھوکہ دینے والا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے. تو یہ سارے گناہ ہیں اور ان کو برا سمجھا جاتا ہے، برا سمجھنا بھی چاہیے، لیکن توڑنا، لڑوانا، آپس میں بچھاڑ دینا، روٹھے ہوئے مزید ان کو روٹھے کی طرف لے جانا، توڑ کی طرف لے جانا، جوڑ ختم کر دینا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. یعنی ایک آدمی، خاندان کا ایک فرد، ایک خاندان کی خاتون کا یہی کام ہے لڑوانا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کوئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ مدینہ میں موجود ہوں اور آپ نے مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نہ پڑھائی ہو صحت کے زمانے میں، کہ آپ کی صحت بھی صحیح ہو، سب کچھ ہو. لیکن ایک موقع ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ قریب میں دو خاندان کے لوگ ہیں، آپس میں لڑ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد نبوی نماز کون پڑھائے گا. آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا، فوراً روانہ ہو گئے. روانہ ہونے کے بعد جا کر آپ ان کو جوڑتے رہے، جمع کرتے رہے، ملاتے رہے. اس ملانے میں اور جوڑنے میں اتنا وقت آ گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا. حضرت عبدالرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مسجد نبوی میں آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. کہاں گئے ہوئے ہیں؟ کس عمل کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ جوڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، صلح کرانے گئے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں لیکن ہوتے ہوئے مسجد نبوی کی جماعت سے نماز نہیں پڑھا رہے. کیا عمل تھا، کیا چیز تھی؟ وہ یہی صلح کرانے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے. اس میں تاخیر ہو گئی. مسجد نبوی کی جماعت عبدالرحمن بن عوف نے کرا دی. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور جوڑنا کتنا بڑا ثواب ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری نیکیاں اور ساری خوبیوں کا نچوڑ وہ آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں، کہ بڑے سے بڑے عبادت گزار سے تم آگے بڑھ سکتے ہو، اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کرو کہ جو تم سے توڑے تم جوڑو، جو تم سے ملتا نہ ہو تم اس سے ملنے کی فکر کرو، جو تمہیں محروم کرے. دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو تمہیں دیتا نہ ہو تم پھر بھی اس کو ہدیہ دو. یہ نہ سوچو وہ ہمیں نہیں دیتے، وہ ہمیں نہیں بلاتے اپنی تقریبوں میں، وہ ہم سے نہیں ملتے. آپ نے فرمایا تم پھر بھی ملو، تم اس کے ساتھ پھر بھی ملو، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم معاف کرتے جاؤ. یہ 3 خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے اندر پیدا کر لے گا، جوڑنے کی خوبی، معاف کرنے کی خوبی، دینے کی خوبی، چاہے سامنے والا توڑنے کی فکر کر رہا ہو لیکن ہماری فکر ہو جوڑنے کی. اور پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ او کما قال علیہ السلام، کہ میں جنت میں اس گھر کو، جنت کے درمیان میں اس شخص کو محل دلواؤں گا کہ جو حق پر ہے، اس کا حق نکلتا ہے لیکن اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا. کہ اگر میں نے حق کا مطالبہ کیا، اپنا حق مانگا، اپنے حقوق مانگے تو جھگڑا ہو جائے گا. تو اس جھگڑے سے بچنے کے خاطر وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں، میں اس بندے کی ضمانت لیتا ہوں، اس کو جنت کے بیچ میں محل دلواؤں گا. اتنی بڑی ضمانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت مل رہی ہے. کس کو مل رہی ہے؟ کہ حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دیں. آج تو زمانہ ایسا الٹا چل پڑا ہے کہ حق نہیں ہے پھر بھی حق کا مطالبہ ہو رہا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ میرا اپنا حق ہے، میں حق پر ہوں، مطالبہ کروں گا جھگڑا ہو جائے گا، چھوڑ دیتے ہو تو تیار ہو جاؤ، میری بشارت لے لو، خوشخبری لے لو۔ تو ہمارے معاشرے میں، اور معاشرے کا بگاڑ یہیں سے شروع ہوتا ہے، توڑ سے، چاہے وہ جھگڑا میاں بیوی کا ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں کا ہو، چاہے وہ ساس بہو کا ہو، چاہے وہ بیٹے باپ کا بیٹی ماں کا ہو، یہیں سے خاندان میں، معاشرے میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں بیٹھیں گے اس کی غیبت ہوگی جس سے جھگڑا ہے۔ غیبت کوئی معمولی گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ غیبتیں ہوں گی، بدگمانی ہوگا، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، دشمنیاں، سارے گناہ اس گناہ سے جنم لیتے ہیں۔ ایک گناہ کہ جب ٹوٹ شروع ہوئی، خاندان ٹوٹا، بھائی بھائی میں ناراضگی شروع ہوئی، اب غیبتیں بھی ہوں گی، اب کینہ بھی، حسد بھی، بغض بھی، دشمنی بھی، یہ ایک گناہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس سے تکلیف ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جوڑنے کی فکر کیا کرتے تھے کہ جوڑو، جوڑ کی فکر کرو۔ آپ اسی کے فضائل بیان فرماتے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا بھائی ہے، اس کا بس ہمیشہ سے ایک ہی معمول ہے کہ میرے خلاف ہمیشہ وہ راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، یعنی میں جو کام کرنے چلتا ہوں وہ رکاوٹ اور روڑے اٹکاتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں اس سے۔ بہت دفعہ میں نے کوشش کری کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتا۔ اب میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ تو فرمانے لگے تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اب میں نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ اب میں بھی اس کے راستے میں روڑے اٹکاؤں گا، کانٹے ڈالوں گا، اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کروں گا، میں بھی کانٹے ڈالوں گا اس کے راستے میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات سنو، وہ تو تمہارے راستے میں کانٹے ڈال رہا ہے، اب تک تو کانٹے ڈالنے والا ایک ہے، تم بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالنا شروع کر دو گے تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے اٹھانے والا کون ہوگا؟ کانٹے اٹھانے والا، اس ٹوٹ پھوٹ کو ختم کرنے والا، یہ جو آپس کی ناچاقی اور اختلاف کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس کو ختم کرنے والا کون ہوگا؟ اگر سبھی اس پر آ جائیں گے کہ وہ برا کر رہا ہے تو میں بھی برا کروں گا، وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں میں بھی رکاوٹیں ڈالوں گا۔ ہمارا معاشرہ تو یہی ہمیں ترغیب دیتا ہے نا۔ آج تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک مارے تم دو مار لینا، وہ تمہیں ایک بکے تم دو بک دینا۔ آج ایسی تربیت اور ایسی تعلیم اور ایسی ترغیب دی جا رہی ہے، ایسا مزاج بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، مزاج ہی ایسا ہے۔ تو یہ تربیت کا فقدان ہے، اور یہ ہم غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ یہ ہمارا رخ اور راستہ نہیں ہے، یہ ہماری تعلیم اور تربیت نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ بھائی جوڑ سکھایا ہے آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو امت بنایا ہے۔ امت بنتی جوڑ سے، توڑ سے نہیں بنتی۔ برائیوں سے امت نہیں جڑتی، ناچاقیوں اور اختلافات سے گھر نہیں بنا کرتے۔ گھر کا سکون جھگڑوں سے نہیں آتا، ناچاقیوں سے نہیں آتا گھر کا سکون۔ جب تک کہ گھر میں محبت ہے تو سکون ہے، چاہے وہ چھوٹا گھر ہے، چاہے وہ چھوٹا گھر ہے، اور بڑا بنگلہ ہو اور بڑا گھر ہو، اور گھر کے افراد آپس میں ایک نہ ہو تو سکون نہیں ہے اس گھر میں، چاہے کتنا سامان ہو، کتنی آسائش اور عائش کا سامان لا کے ہم جمع کر لیں، لیکن ایک ہی زبان پہ سب بات ہوگی کہ سکون نہیں ہے۔ سکون تو آتا ہے آپس کے اتفاق سے، سکون تو ملتا ہے آپس کے جوڑ سے۔ اب جوڑ ہی نہیں ہے، باپ بیٹے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بیوی شوہر کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بہن بھائی آپس میں ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو اتنا بڑا گھر کس کام کا بھائی؟ وہ جھوپڑی اچھی ہے جو چھوٹا سا گھر ہے لیکن سب مل کر ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، برکت بھی ادھر ہی ہوتی ہے، برکت بھی ادھر ہی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں یہ عمل سکھا رہے ہیں کہ آپس کا جوڑ، آپس میں صلح کرانا، آپس کا اتفاق، صلح کرانے کی کوشش کرنا، ٹوٹے ہوئے جو ہیں ان کو جوڑ دینا، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو بلا لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل سکھا رہے ہیں کہ اس کے انوارات اور اس کی برکات ہماری عبادتوں سے زیادہ ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک عظیم عمل ہے، یہ نفلی نمازوں سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے، اور پھر اس کی برکت زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ جھگڑے ہوں گے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ نہ آپس کے اختلافات ہوں گے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں، ابو درداء اس کو روایت کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس کا ثواب نفلی روزوں سے، نفلی نمازوں سے، صدقے اور خیرات سے بڑھ کر ہے،
وہ عمل یہ ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑ دو بھائی، ان کو ملا دو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں ایک ہو کر رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر اور آپ کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.